وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سبا 51 سے 54 آخری سورت کا آخری حصہ ہے. آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. فرما دیجئے میرا رب انبیاء کی طرف حق کا القاء فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فرما دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے. قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا گناہ یا نقصان میری اپنی ہی ذات پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پالی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 51. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھتے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، بس بچ نہ سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ وہاں کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بھی اس پر، اس حق پر. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں ہے ان کے لیے پکڑنا، یعنی ہاتھ آنا. من مکان بعید، دور کی جزا سے، یعنی دار الجزا سے ان کا ایمان کا ہاتھ آنا، یہ بہت دور کی بات ہے. بہرحال سامعین کرام، مضمون کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اور سب سے پہلے اب یہ سورت کا آخری مضامین ہے سامعین کرام. خلاصہ یہ ہے، یعنی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جب، یعنی ان کا تو دنیا میں حال یہ ہے کہ یہ ظاہر دنیا کے غرے میں آ گئے ہیں اور حق کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. پیغمبر نے جو حق ان کے سامنے پیش کیا کہ بھئی زندگی با مقصد گزارو اور مقصد اللہ تعالیٰ کو بنا لو اور اللہ کے راستے پر چلو، تو یہ تو حق ہے. اب یہ حق ان کی سمجھ میں نہیں آتا.
اس کی وجہ کہ دنیا کے غرے میں آ گئے، ظاہر کے غرے میں آ گئے. تو جب ظاہر کے غرے میں آ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہے سامعین کرام؟ اس کا نتیجہ سوائے خسران کی کچھ نہیں ہے. یہ آخری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ مضمون ہے کہ ولو ترا سے یہ شروع ہوتا ہے کہ بھئی ان کا آخری انجام کیا ہوگا. بہرحال مضمون کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اس وقت جب یہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھائے جائیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کو اپنی منزل جو ہے تباہی اور بربادی صاف نظر آ رہی ہوگی، آنکھوں کے سامنے ہوگی، اس وقت یہ ایمان لے آئیں گے. قالوا آمنا بہ، آج کے مضمون میں ہم نے پڑھا نا، آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے. لیکن اس وقت ایمان لانا جو ہے، ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ اس وقت تو بہت دور بات ہو چکی ہوگی. یعنی ان سے کامیابی کی جو جگہ تھی، جو دنیا تھی، وہ تو بہت دور اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اب وہ تو ہاتھ سے ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ایک ایسے عالم میں چلے گئے، وہ عالم آخرت میں. اب تو دنیا میں ایمان لانا معتبر ہے، لیکن اگر دنیا میں آپ نے حق کو قبول نہ کیا اور باطل پہ آپ نے بھروسہ کر لیا اور باطلی کی آپ پیروی کرتے رہے، تو قیامت کے دن ایمان لانا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام تمام. لیکن اب یہ ہے نا کہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، جب ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. ظاہر ہے سامعین کرام، یعنی یوم آخرت جو ہے یہ بہت ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کے بھی الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ بہت خطرناک دن ہوگا. یعنی جب قیامت آئے گی اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو آخری پھونک ہوگی کہ اے بوسیدہ ہڈیو تم تمام زندہ ہو جاؤ، اور پھر وہ جو ہے ایک معین جگہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے اور ان کو پکڑ لیا جائے گا. اخذوا من مکان قریب فلا فوت، یعنی وہ پھر بچ نہ سکیں گے. وہ اخذوا من مکان قریب. تو جناب اس میں مضمون یہ ہے. اب دیکھیں یہ ساری جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ اس کا میں اور آیات بھی انشاءاللہ پڑھوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باطل پر اگر ہم نے بھروسہ کر لیا اور حق سے انکار کر دیا تو پھر ہمارا نتیجہ جو ہے، دیکھیں میں دوبارہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں اور مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. جس نے بھی حق سے انکار کر دیا، حق کو نہ پہچانا اور حق کو اپنی منزل نہ بنایا، حق کے لیے زندگی خالص نہ کر دی، تو پھر جو ہے پھر تو باطل، ماذا بعد الحق الا الضلال، پھر تو گمراہی رہ جاتی ہے سامنے کے نام. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ کے ہم نے، یعنی یہ جو معاشرہ ہے اس نے گمراہی کو قبول کر لیا ہے، دل و جان سے اس نے گمراہی کو قبول کر لیا ہے. آج ہم گمراہی پر یعنی ہمارا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہاں، یعنی من حیث القوم، گمراہی پر ہمارا اعتماد و بھروسہ ہو چکا ہے کہ ہاں یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے. اور سامعین کرام میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، حق تو حق ہے، پھر باقی اندھیرے ہیں، باقی گمراہی ہے. اور ہم نے انفرادی طور پہ بھی، یہ ضرور میں کہوں گا، انفرادی طور پہ بھی ہم نے گمراہی پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اور میں آپ کو یعنی وہ بات بتاتا رہتا ہوں خاندان کی، میاں کی بیوی کی، اور یہ صرف مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں، یا چلیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے شادی نہیں بھی کی تو وہ اپنے بڑوں سے اپنی مرضی سے سلوک کرتا ہے، اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں. یہ مظاہر بچوں کے جو ہے، یعنی بچے بھی بگڑے ہوئے ہیں نا،
تو بچوں کے بھی حالات اسی طرح ہیں سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ آخر یعنی اچھا پھر میاں بیوی کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں بنیادی طور پہ حق کو قبول کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ پھر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب ہم من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی یہ بات سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور کیا بیویاں اور کیا مرد اور کیا عام ہم سب لوگ، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس پر اصرار ہے ہمارا کہ ہم اسی گمراہی میں دیکھیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے، یعنی خواہشات نفس اور اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی خواہشات پر زندگی گزارنا جو ہے، یہ گمراہی اور تباہی کا راستہ ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ من اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، کہ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی اللہ کی ہدایت کے برعکس اپنی خواہشات پہ زندگی گزار رہا ہے۔ من اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، یہ لفظی ترجمہ آپ سیکھ لیں، اس میں مطلب پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، آپ کی سمجھ میں یعنی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں لفظی ترجمے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ ہم خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ قومی رویہ ہمارا یہی ہے سامعین کرام، انفرادی رویہ بھی یہی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ کامیابی اس طرح نہیں ملتی۔ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ ہم تو اپنے اعمال یعنی ہمارے اعمال تو ظاہری کامیابی کے لیے ہیں، اور ظاہری کامیابی کو ہی ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ قطعاً یہ ظاہری کامیابی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ آپ بھی، میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ سوچیں، ذرا ڈائلاگ کریں، سوچیں، سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کریں، پوچھیں کسی سے، اہل فن سے پوچھیں۔ بہرحال تو حق اور باطل کی بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں سامعین اکرام۔ اب وہی حق جس سے آپ یہاں انکار کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھیں وہ وقت، اِذْ فَزِعُوا، جب دوبارہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا تو یہاں مضمون نہیں ہے، لیکن یہ مضمون محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، یعنی گھبراہٹ، وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، وہ دن جو ہے وہ گھبراہٹ کا ہوگا، یعنی جن لوگوں نے اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کی وہ گھبراہٹ میں ہوں گے، وہ گھبراہٹ والا دن ہوگا سامعین کرام۔ قرآن میں اور جگہ بھی اس پہ آیات ہیں۔ تو وہاں جو آپ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اب ظاہر ہے گھبراہٹ کب ہوتی ہے کہ آپ کو حالات سے، جو برے حالات ہیں اس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، گھبراہٹ کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا اسے سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مکان ہے، آپ کا ایک مکان ہے، اور اس کے یعنی بہت بڑا مکان ہے، اس کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے بیچ کے کمرے میں آپ رہ رہے ہیں، بچوں، بیوی ہے آپ کی، بچے ہیں، اور آپ عین اس کے درمیان۔ اب چاروں طرف سے، مثال کے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں، چاروں طرف سے آگ بھڑک جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، مکان کو آگ لگ جاتی ہے، اور جہاں سے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں۔ تو
اگر آپ اس آگ کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو وہ یعنی آپ اس آگ میں جل جائیں گے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سو رہے ہیں، خوب آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ رات کو ہلا گلا کیا، آپ کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ بھی تھی یا چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی، اور آپ نے جناب وہ سالگرہ کا جشن منایا اور خوب ہلا گلا کیا، کھانا پینا یہ سب، اور پھر جو ہے آپ لوگ آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے، بچوں کا الگ کمرہ ہے، آپ کا الگ کمرہ ہے، رات کے اب 3 بج رہے ہیں، 12 بجے آپ نے سونے چلے گئے، خوب گہری نیند جو ہے آپ سو گئے، اب 3 بج رہے ہیں رات کے، 3 بجے آپ کو کچھ گرمائش کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد جو ہے گرمی کی وجہ سے، حبس اور گرمی اور دھوئیں کی وجہ سے آپ نیند سے اٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف آپ کے آگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں، جبکہ اس آگ سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ مکان آپ کا ایک ویران بیابان، آپ کوئی فائر بریگیڈ بھی نہیں آ سکتا بجھانے والی، نہ آپ کے ارد گرد کوئی گھر ہے، ارد گرد جو ہے آپ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی آگ کی باڑ ہے، تو گھبراہٹ کچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح سامعین کرام یوم حساب جو ہے، جو روز قیامت ہے، بہت ہولناک دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، خیر یہ تو وہ ابتدائی جو وہ ہے، لیکن جو روز محشر جو ہے وہ جو ہے ایک عجیب حالت ہوگی۔ بہرحال وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، اور گھبراہٹ ایسی طاری ہوگی کہ وہ جلدی سے ایمان لے آئیں گے، کہہ دیں گے کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے، اور ان کو پکڑ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ مضمون ہے سامعین کرام، وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا، اور کاش آپ دیکھیں کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، بس بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ چاروں طرف سے گھبراہٹ کا ایک عالم ہوگا، اور وہ تو ایک الگ چیز ہوگی۔ تو وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریبی سے وہ پکڑ لیے جائیں گے، بھاگنے کے تو راستہ ہی نہیں ہے، بھاگنے کا تو راستہ ہی نہیں ہے۔ تو وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہیں گے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ، تناوش کہتے ہیں پکڑ کو، کیسے یہ پکڑ سکیں گے اس ہدایت کو، کیسے حاصل کر سکیں گے؟ وہ تو بہت دور کے مکان میں آ گئے، آج تو یوم حساب ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے قبل تو وہ انکار کرتے رہے تھے حق سے۔ آج بھی سامعین کرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم نے ناشکری کی ایک روش اپنا لی ہے، کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا سکھ، کیا ہندو، تمام لوگ یہ سب جو ہے انہوں نے ناشکری کی روش اپنا لی ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے آپ کو یعنی اپنی قوم کو، مسلمان قوم کو، جن کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے، اوروں کے یہاں تو وہ کتاب بھی نہیں ہے نا، یہ لوگ زبانی اقرار تو کرتے ہیں لیکن عملاً ہم لوگ سامعین کرام بالکل یعنی 100% میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، زندگی کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں۔ آخرت تو ہماری منزل نہیں ہے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، یہ تو انکار کرتے رہے اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بے تحقیق باتیں، یقذفون بالغیب یعنی اندھیرے غیبانہ تیر چلاتے تھے، غیب یعنی کوئی چیز، وہ اندھے تیر جو ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک تیر چلا دیتے ہیں اور وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ من مکان، دور سے، یعنی دور سے کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں شاید آخرت نہ ہو۔ اور آج یعنی یہ صورتحال تو آج ہی ہے ہماری۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ پشتو میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ بھئی دل ترا کا ال ترا نغواڑ، یہاں دے دو ادھر لے لینا۔
تو آخرت کی زندگی پہ تو آج بھی ہمارا من حیث القوم اور انفرادی طور پہ یعنی کوئی ایمان نہیں ہے سامنے کرام، اور بس اندھیرے تیر ہم چلاتے رہتے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل میں بیان کر بھی چکا ہوں۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان میں اور ان وحیل بینہم آڑ کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، وبین ما یشتہون جو یہ چاہتے ہیں، کما فعل باشیاعہم جس طرح کہ ان کے ہم خیال لوگوں سے اس سے پہلے کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب بے شک وہ بھی حیرت انگیز شک میں مبتلا تھے۔ اب وہ شک سامنے کرام آج بھی ہمارا یعنی یہ تو یہاں تو شک کی بات ہو رہی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین ہے کہ جیسے کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ، ایک ناشکرے کی زبان سے یہ جملہ قرآن میں نقل، ما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا تو نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی ہیہات لما توعدون، ذالک رجع بعید کے الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہم آخرت، قیامت، اس سے ہم انکاری ہیں، جزائے اعمال تو اس سے ہم انکاری ہیں، اور یعنی یہاں تو ہے شک کے مریب، حیرت انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال مضمون کی طرف میں آتا ہوں، حیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ اب آڑ کیا ہوگی سامنے کرام؟ ایک تو یعنی یہ جو چاہتے ہیں اس وقت، قالوا آمنا بہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھجوایا جائے، یہ ان کی خواہشات ہیں، اب اس میں آڑ کر دی جائے گی، یعنی وہ چیز رد ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو یہ چاہتے ہیں۔ اب یعنی مثال کے طور پہ فرعون جو تھا جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے چیخ لگائی کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے لا یا دوسرے الفاظ نقل ہوئے ہیں، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اس وقت وہ ایمان کی اس نے چیخ لگا دی، لیکن وہ تو یعنی اس وقت تو ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح سامعین کرام روز حشر کا یہ مضمون ہے، روز حشر میں ایک آڑ ہوگی ہمارے یعنی جو ناشکرے لوگ ہیں اور جو شکر گزار لوگ ہیں۔ شکر گزار لوگ جو ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس دن تو جنت والے جو ہیں وہ اپنے شغل میں ہوں گے بہرحال، اور رب کی عرش تلے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، اور ہم سب انشاءاللہ۔ تو ان کی حال، اچھا اب یہ لوگ جو ہیں یہ ناشکرے، تو یہ اس کا تذکرہ آیا ہے وہاں قرآن پاک میں کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار، ایک آڑ ان کے درمیان، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَمِن قِبْلِهِ الْعَذَابُ، آگے جو ہے عذاب ہوگا لیکن اس طرف جو ہے وہ رحمت ہوگی۔ تو بہرحال حیل بینہم وبین ما یشتہون، آڑ لگا دی جائے گی، یعنی اب جنتیوں سے ان کا تعلق منقطع ہو جائے گا، وہ حالات اب نہیں دیکھ سکیں گے اور یہ اب اپنے حالات میں گرفتار ہوں گے۔ بہرحال سامعین کرام مضمون جو ہے بہت غور کے قابل ہے سورہ سبا کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سورت کے مضامین کو مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی۔ تو اب دعا یہ ہے، اور صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا، یہ کہ بہرحال دعا رسمی طور پہ ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت سے پہلے، موت سے پہلے جو یعنی موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں، اور تو اس کا ادراک موت سے پہلے ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ مضمون ہے۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحیل بینہم وبین ما یشتہون باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ ترجمہ سنا دیں۔ ولو تری، کاش کہ تم دیکھ لیتے، اس فزعوا، جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، اب وہ بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، قریب مکان سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہاں وہ کہیں گے کہ ہم یقین کرتے ہیں اس تعلیم پر، اس حق پر۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنا اس دور کی مکان سے۔ وقد کفروا به من قبل، اور اس سے قبل تو یہ انکار کر چکے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور اندھیرے میں غیب کے تیر چلاتے تھے، من مکان بعید، دور جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور ایک آڑ کھینچ دی جائے گی ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور جو یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کے خواہشات اور ان کے درمیان ایک آڑ لگا دی جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ آڑ لگا دی گئی تھی ان جیسے لوگ، باشیاعہم، ان ہم جنس لوگوں، یعنی ان جیسے لوگوں کے درمیان اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ حیرت انگیز شک میں مبتلا ہیں آخرت کے بارے میں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ If you could only see when they are terrified, and there is no escape, and they are seized from a nearby place. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ And they say, we have believed in it, but how can they attain it from a distant place? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ They have rejected it in the past, and made allegations from a far-off place. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ A barrier will be placed between them and what they desire, as was done formerly with their counterparts. They were in disturbing doubt. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔